إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قال تعالى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور پردہ-نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر۔ حضرات، ہر انسان کو، خصوصاً ہر مسلمان کو فرداً فرداً اپنی نجات کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین کے یہاں ہر انسان اپنے اعتبار سے جواب دیا ہوگا، اسے اکیلا ہی جواب دینا ہوگا، اس کے دوست و احباب، اس کے رشتہ دار، اس کے گلی کوچے کے لوگ، اس کا مال، اس کا حسب و نسب کچھ کام نہیں آئے گا، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا۔ سورہ معارج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي۔ کل روز قیامت ایک دوست اپنے دوست کو بھول جائے گا، جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک آدمی اپنے بھائی کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی کو، یہاں تک کہ اپنے پورے خاندان کو فدیے میں دے دے گا۔ وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا اے اللہ رب العالمین تو ان سب کو رکھ لے، بس مجھے چھوڑ دے۔ سورہ عبس میں رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن ایک بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ایک آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں اس سے لوگ نیکیاں نہ مانگ لیں، اپنے اولاد سے اور اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا۔ آگے رب العالمین نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي۔ اس دن کا یہ عالم ہوگا کہ ہر شخص کو صرف اپنی ہی پڑی ہوگی، اس دن ہر شخص صرف اپنی ہی پڑی ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمایا کہ کل محشر کے میدان میں سب لوگ ننگے بدن، ننگے پیر اور بغیر ختنہ کیے ہوئے کھڑے ہوں گے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا؟
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي۔ اس دن نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی ایسی فکر ہوگی کہ کسی کی ہمت اتنی نہیں ہوگی کہ وہاں کیا چل رہا ہے، کسی اپنی نظروں کو اٹھا کر کسی دوسرے کی طرف دیکھ لے۔ حضرات، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ساری امت کے رہبر اور رہنما تھے، جن کی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں گزر گئی، لیکن کل روز قیامت عام لوگ تو دور کی بات، انبیاء کرام پریشان ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، اسی طرح جو العزم پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کی درخواست کر دیں۔ ان سب نبیوں کا ایک ہی جواب ہوگا، وہ کیا کہیں گے؟ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، یعنی آج اللہ رب العالمین اس قدر غضبناک ہے، اس قدر غصے میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے پہلے کبھی اتنے غضبناک نہیں تھا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین آئے کبھی اتنے غصے میں ہوگا۔ حضرات، کبھی اتنے غصے میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے حق میں موت لکھ رکھی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، سورہ جمعہ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جو لوگ موت سے بھاگ رہے ہیں وہ یاد رکھیں ان کو موت آ کر ہی رہے گی، موت آ کر ہی رہے گی۔ اور سب اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں، امیر غریب سب اس بات کو مانتے ہیں، ظالم و جابر حکمران بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ لیکن اس مسلمانوں کے لیے ایک امتیاز کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے آخرت کا دن رکھا ہے، حساب و کتاب کا دن رکھا ہے، اور جنت و جہنم رکھا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے حق، ہر انسان کے حق موت لکھ رکھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے وقت کو اپنے بندوں سے مخفی رکھا ہے، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آئے گی۔ سورہ لقمان میں رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی شخص کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ جب ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری موت کہاں واقع ہوگی، اپنے گھر میں ہوگی یا گھر کے باہر ہوگی، اپنے شہر میں ہوگی یا دیار غیر میں کسی دوسرے شہر میں ہوگی، جوانی کی عمر میں میری موت ہوگی یا بڑھاپے کی عمر میں موت ہوگی، میری خواہشات کے مکمل ہونے سے پہلے میری موت ہوگی یا میری خواہشات مکمل ہونے کے بعد میری موت ہوگی۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم حسن خاتمہ کی فکر کریں میرے بھائیو۔ حسن خاتمہ یعنی اچھے موت کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اسے حسن خاتمہ نصیب ہو، اسے اچھی موت نصیب ہو۔ آج کے اس مختصر خطبے میں حسن خاتمہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی، اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ خطبہ حاجہ میں جو آیت پڑھی جانے والی آیت، رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا، آگے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم اس حالت میں مرو اور اس حال میں تمہارا انتقال ہو، اس حال میں تم دنیا سے جا کے تم مسلمان ہو، تمہارے اندر فرمانبرداری کا جذبہ ہو، اللہ کی شریعت سے راضی ہو، اللہ کی شریعت سے راضی ہو۔ اللہ نہ کرے کہ غفلت کی حالت میں ہماری موت آ جائے، نہ فرمانی کی حالت میں ہماری موت آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اللہ کی شریعت سے راضی ہو، دین پر قائم و دائم ہو۔ ابراہیم، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور اس طرح یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو نقل کیا ہے۔ دونوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے کہا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، دیکھو ان اللہ اصطفیٰ، میرے بیٹوں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، اس دین کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ کس دین کو؟
دین اسلام کو، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اور آئے کیا فرمایا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق دونوں نبی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف اور ان کے بھائی یوسف علیہ السلام جو خود نبی ہیں، تب بھی اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کر رہے ہیں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، لیکن یاد رکھو جب تمہاری موت آئے، جب تم اس دنیا سے جاؤ تو تمہاری جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، مسلمان کی حالت میں آئے۔ حضرت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کرام کے قصے کو نقل کیا ہے، انبیاء کرام کے قصے کو بیان کیا ہے کسی مختصر کے طور پر، کسی نبی کا تفصیل کے ساتھ۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو پوری ترتیب کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا مشہور واقعہ، بڑا مشہور قصہ ہم سب نے بارہا سنا۔ یوسف علیہ السلام تھے تو ایک نبی کے بیٹے، لیکن ان کے بھائیوں میں حاسدانہ مزاج، ان کی صلاحیتوں سے اللہ رب العالمین نے جو ان کو نوازا تھا اس کے نتیجے ان کے بھائیوں نے انہیں ایک سوکھے کنویں میں ڈال دیا۔ میرا مقصد ان کا پورا واقعہ سنانا نہیں ہے، صرف ایک سرسری طور پر یاد دلانا چاہ رہا ہوں، جس کے نتیجے جب وہاں سے قافلہ گزرا تو ان قافلے والوں نے اٹھایا اور انہیں مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ عزیز مصر انہوں نے بہت بڑی رقم میں خریدا انہیں۔ پھر اسی طرح ان کا بچپنا اور ان کی جوانی سب وہیں گزری، وہ جوان ہوئے، ان کے ساتھ حادثات پیش آئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان پر جھوٹا الزام لگایا، جس کے نتیجے انہیں قید خانے جانا پڑا، ہم سب جانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبوت کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بھی علم دے رکھا تھا، خواب کا بھی تعبیر کا علم دیا تھا انہیں، جس کی جو ان کے قید خانے سے باہر نکلنے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ جب وہ قید خانے سے باہر نکلے تو جو مصر کا جو بادشاہ تھا عزیز مصر نے ان کی صلاحیت اور ان کی امانت داری، ایمانداری کو دیکھتے ہوئے انہیں وزیر خزانہ بنایا۔ اور واقعہ مشہور ہم سب جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، پھر قحط ملک میں قحط پڑا، قحط سالی کا ایام آئے، تو پھر جب سب اناج کے لیے لوگ آئے تو ان کے بھائی بھی اس میں آئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ پھر دوسری بار جب ان کے آئے تو ان کے چھوٹے بھائی بنیامین بھی آئے۔ اس طرح تفصیل واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے، ہم سب جانتے ہیں ان کے قصہ۔ تو پھر بولنے کا مقصد کیا ہے، آخری میں دیکھیے جب سب کچھ یوسف علیہ السلام کے سامنے تھا، ان کے والدین جب آ گئے، سب آ گئے، ان کے بھائیوں کا حاسدانہ مزاج ختم ہو چکا ہے، بھائیوں میں الفت و محبت دوبارہ واپس آ گئی ہے، ان کی زندگی میں ان کو پوری دولت مل چکی ہے، والدین کی نظروں کے سامنے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو نقل کی۔ آخر میں جو انہوں نے دعا مانگی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے فرمایا رب قد آتیتنی من الملک، یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا، فاطر السماوات والارض، تو آسمان و زمینوں کا مالک تو ہی ہے، پروردگار، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرا ولی، میرا کارساز تو ہی ہے۔ آگے دیکھ کیا فرما رہے ہیں، توفنی مسلمہ، تو نے مجھے سب چیزیں عطا کر دی ہیں، دنیا بادشاہت عطا کر دی، نبوت دی، خواب کی تعبیر کا علم دیا مجھے، میرا ولی، میرا کارساز تو ہی ہے۔ آخر میں کیا بول رہے ہیں، توفنی مسلمہ، اللہ رب العالمین اگر تو مجھے موت دے تو اسلام کی حالت میں مجھے موت دے۔ اللہ اکبر۔ حسن خاتمہ کی ایسی فکر ہونی چاہیے میرے بھائی۔ یوسف علیہ السلام آخر میں بول رہے ہیں اللہ تو مجھے جب موت دے تو اسلام کی حالت میں مجھے موت دے۔ حسن خاتمہ کی انہیں اتنی فکر تھی۔ اسی طرح ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو جنازے کی جو دعا سکھلائی، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری وفات ہو تو اسلام پر ہماری وفات ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دین، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے تو میرے دل کو بھی ایمان پر ثابت قدم رکھ دے، میرے دل کو ایمان پر
ثابت قدم رکھ دے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کس چیز کا اندیشہ ہے، آپ کو کس چیز کا اندیشہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عائشہ میں کیسے مطمئن ہو جاؤں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو بندوں کی جو دل ہیں رحمان کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبہ اللہ کیف یشاء، اللہ رب العالمین جس طرح چاہے پلٹ دے، جس طرح چاہے پلٹ دے۔ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی مشہور و معروف صحابی کعب بن مالک، صحابہ وہ حسن خاتمہ کی اتنی فکر تھی، ایک واقعے سے بتاتا چلوں میں۔ کعب بن مالک ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، مدینے کا سب سے آخری غزوہ، سب سے غزوہ تبوک، دل کو دہلا دینے والا غزوہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسے ساعۃ العسرہ کہا، یعنی تنگی کا وقت، تنگی کی گھڑی، سخت گرمی کا موسم، سخت گرمی کا موسم اور جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ فصلیں تیار ہیں لیکن صحابہ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، اور سخت گرمی کا موسم، سفر کے لیے سواری کی کمی ہے، سفر کے سواری کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے۔ اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بہت سارا مال اکٹھا کیا، اسی میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے خاص کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا پورا گھر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈال دیا، وہ اسی غزوے کا واقعہ ہے۔ منافقین جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئے تھے، جھوٹے عذر اور جھوٹے بہانے بنا کر منافقین پیچھے رہ گئے تھے، لیکن اس میں 3 مخلص صحابہ بھی تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، مخلص صحابہ تھے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ سورۃ توبہ میں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ آیت نازل کی ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، ان لوگوں سے چوک ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، ان لوگوں سے تساہل کا شکار ہو گئے تھے، یہ لوگ جنگ کے لیے نہیں جا پائے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ جنگ تو نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال کے مسلمانوں کو فتح نصیب کرا دی۔ جب جنگ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بہت سارے لوگ یہیں پر ہیں، منافقین نے جھوٹے بہانے، جھوٹے عذر بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر پر ان کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ 3 مخلص صحابہ مخلص تھے، سچے تھے، انہوں نے جھوٹ بول کر اپنی آخرت کو برباد کرنا نہیں چاہا، جھوٹ بول کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہا، بلکہ سچ بول کر امان حاصل کرنا چاہا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے چوک ہو گئی ہے، ہم جنگ کے لیے نہیں آ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا، اور تمام صحابہ کو یہ حکم دے دیا کہ کوئی بھی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرے گا، کوئی تعلقات نہیں کرے گا، بائیکاٹ کر دیا ان کا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم لوگ باہر نکلتے تو کوئی ہم سے بات کرنے والا نہیں، کوئی ہم سے سلام کرنے والا نہیں، ہم بازاروں میں نکلتے کہ ہم سے بات کرنے والا نہیں، کوئی سلام کرنے والا نہیں۔ پہلے مدت 40 دن کی تھی، بعد میں مدت 40 دن کو بڑھا کر 50 دن کر دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، دیکھا میرے چچیرے بھائی ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہوئے۔ میں ان کے پاس گیا اور انہیں سلام کرا، ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے ان کے درمیان کوئی تیسرا اور وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بات کرنے سے منع کیا تھا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پر حالات بہت زیادہ ناگوار گزر رہے تھے، گھروں میں بیٹھ کر ان کا کام گھروں میں بیٹھتے اور صرف رو رہے تھے یہ لوگ۔ کہتے ہیں 50 دن پورے نہیں ہوئے تھے، حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر رہے تھے، میں بات کرنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کترا جاتے، منہ پھیر لیتے، ہم سے بات تک نہیں کرتے۔ ہمارے اوپر زمین اتنی کشادی کے باوجود ہمارے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی۔ پھر اصل میں جو اس واقعے سے جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے، آگے فرماتے ہیں وَمَا مِن شَيْءٍ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلَا يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں کہ ان 50 دنوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ میرے واسطے تھا، جو سب سے اہم بات میرے لیے تھی، وہ یہ تھی کہ کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے، کہیں میرے اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہیں اور وہ میری جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، صحابہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو، مجھے حسن خاتمہ کی فکر ہونے لگی۔ آئے کیا فرمایا، اور یموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہو جائے، میرے جیتے جی میرے آنکھوں کے سامنے
ان دنوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہو جائے کہ اس حال میں کہ نبی مجھ سے ناراض تھے اور اس دنیا سے چلے گئے، مجھ سے ناخوش تھے اور اس دنیا سے چلے گئے، صحابہ زندگی اور کبھی مجھ سے بات نہ کریں، مجھے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کا موقع نہ ملے، مجھے اس بات کی فکر تھی، مجھے حسن خاتمہ کی فکر ہونے لگی میرے بھائی۔ ایسی حسن خاتمہ ایسی فکر ہونی چاہیے میرے بھائی۔ کوئی عمر کوئی مدت ایسی نہیں کہ ہم پہلے ہی سے طے کر کے بیٹھ جائیں، فکس رہ بیٹھ جائیں، میرے 60 سال میرے 70 سال۔ جتنے ہی بزرگ یہاں موجود ہیں بہت ممکن ہے ان لوگوں سے پہلے ان لوگوں کا انتقال ہو جائے جن کے بھی بال بھی پکے نہیں ہیں، جن کی بھی جوانی ہے، یا جن کی بھی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں، یا جو بھی بچے ہیں۔ کسی بھی عمر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے میرے بھائی، کسی بھی عمر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے موت کا وقت موت کا وقت کب ہے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ دیکھو جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی مسلسل تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہنا ہے، مسلسل تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہنا ہے۔ اہل علم قرآن و حدیث کے رسول جمع کرنے کا یہ بات بتاتے ہیں کہ جو لوگ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں کہ آج نکل توبہ کر لیں گے، پردوں سدھر جائیں گے، ہاں پہلے یہ ہو جائے پہلے وہ ہو جائے، ابھی میری جوانی ہے پہلے ریٹائر ہو جاؤں، ہاں الشیطان سول لهم واملا لهم، شیطان ان کے دلوں کو بہلاتے رہتا ہے کہ پہلے یہ مسئلہ ہو جائے پہلے یہ ہو جائے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین حسن خاتمہ نصیب نہیں کرتا، اس لیے کہ ایسے لوگوں کو حسن خاتمہ کی فکر نہیں ہوتی، اچھی موت کی ان لوگوں کو فکر نہیں ہوتی، ان کو تو دنیا کی فکر ہوتی ہے، دنیا کمانے کی فکر ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں میں 60 سال تک میں 70 سال تک زندہ رہوں گا، ابھی تو میری جوانی ہے، ابھی میں مزے کروں گا، ابھی یہ کروں گا، اور اچانک غفلت کی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اسے توبہ کی توفیق تک نہیں ملتی، اسے توبہ میسر نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں کسی بھی عمر سے دھوکہ نہ کھائیں، کسی بھی عمر دھوکہ نہ کھائیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے موت کا وقت کو کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی موت کب آئے گی، کسی کو نہیں معلوم کس کی موت کب آئے گی۔ جب ایک آدمی مرض الموت میں ہوتا ہے، چلنے پھرنے قابل نہیں رہتا، سکرات کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ ایک آدمی جب اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اللہ میں تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، کیوں؟ میں کچھ صدقہ و خیرات کر دوں، میں کچھ صدقہ و خیرات کر دوں کہ میں نیکوں میں سے ہو جاؤں۔ رب العالمین کیا کہے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ رب العالمین کسی کو ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں دے گا۔ میرے بھائیو اس سے خاتمہ کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھیں ایک انسان اپنی زندگی میں کوئی کتنا بھی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، ہم اسے اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ اس کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد ليعمل فيما يرى الناس او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ دنیا میں ایک ایسا عمل کر کے جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، لیکن اس کی طبیعت میں خباثت ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں شرارت ہوتی ہے، اخلاص نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عمل کرتا ہے، اور اپنے موت کے قریب کچھ ایسے عمل کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنمی میں شمار ہو جاتا ہے، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جنتی ہے۔ اور اسی کے مقابلے ایک ایسا آدمی جسے لوگ جہنمی سمجھتے ہیں لیکن شروع سے اللہ رب العالمین اس کی نیتوں میں اخلاص رکھتا ہے، وہ حق کی تلاش میں رہتا ہے اور پھر طرح حق اس کے پر غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے۔ حضرات غزوہ خیبر کے موقع پر کئی مسلمان کفار کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ اس صحابہ جنگ کے بعد صحابہ مقتولین کا نام لے کر کہنے لگے فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے۔ ایک شخص کا نام صحابہ نے لیا کہ وہ فلاں بھی شہید ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا انی رأیتہ فی النار۔ رسول اللہ کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں، میں اس جہنم میں دیکھا ہے۔ مال غنیمت کی ایک چادر اس نے چرا لی تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ جس طرح ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سے نام نہاد لوگ اسلام سے پھر گئے، دوبارہ کفر و شرک میں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
جب خلیفہ بنے سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ ان کے خلاف جہاد کیا، اور ان میں کئی لوگ مارے گئے، اور جتنے بھی لوگ مارے گئے کفر کی حالت میں مارے گئے۔ جب وہ زندہ تھے، آج آپ جب زندہ تھے تو صحابہ کی صفوں میں رہتے تھے وہ لوگ، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو کفر کے ہاتھ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ابن الجوزی رحمہ اللہ 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم دین ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب سید الخاطر میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو بڑا متقی و پرہیزگار تھا، جب وہ مرض الموت میں تھا، بہت بیمار تھا، تو میں اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے گیا۔ جب گیا تو وہ اس کی زبان سے کلمے وہ بول رہا تھا، وہ اپنی زبان سے باتیں بول رہا تھا کہ میرے رب نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، ربی هو ذا یظلمنی، کہ میرے رب نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، اور اسی کلمات پر اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی کلمات پر اس کا انتقال ہو گیا، یعنی زندگی میں دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا متقی بڑا پرہیزگار تھا، لیکن جب اس کا خاتمہ ہوا تو ایمان کی حالت میں خاتمہ نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح حضرات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں کفر و شرک میں گزرتی ہیں، لیکن جب آخرت میں ان کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ عہد نبوی میں وہ ایک یہودی لڑکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، مشہور واقعہ۔ آپ جب وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یاد کے لیے وہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیمار پرسی کی، اور دیکھا آپ نے جب یہ دیکھا کہ مرض بہت شدید بیمار ہے، اب بچنے کی حالت کم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دی اسے۔ جب دین کی دعوت دی تو اس لڑکے کا باپ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، وہ لڑکا اپنے باپ کو سوالیہ نظر دیکھنے لگا کہ میں کیا کروں، تو اس کے باپ نے کہا اطیعوا ابا القاسم، ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ اس لڑکے نے جیسے ہی کریمہ اپنے زبان سے ادا کیا، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہوئے جملہ بولتے وہاں سے اٹھے، الحمدللہ الذی هو ایقظنی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کا واقعہ ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، عمرو بن عقیش نام ہے صحابی کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جنگ احد کے دن ایمان لے آئے، جنگ احد کے ایمان لائے، اور جیسے ایمان لائے میدان جنگ میں کود پڑے، میدان جنگ میں کود پڑے، اور ایسے جوان مردی سے لڑے، اتنے شدید بہت زیادہ شدید زخم ان کی جسم پر آ گئے، اور زخم اتنے شدید تھے جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فمات فدخل الجنہ وما صلی للہ صلاۃ، ابو ہریرہ فرمایا کہ عمرو کو ایک وقت کی نماز کی مہلت بھی نہیں ملی، اور وہ اسلام میں آئے، اور شہادت ان کو نصیب ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کا مستحق بنا دیا۔ حضرات ہمارا خاتمہ ہے وہ خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے بارے میں ایک عام سی بات یہ بتائی کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اسی خاتمے پر ہوتا ہے۔ یہ خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک بندہ کوئی عمل کی شروعات بڑے جذبے سے کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس عمل کے گزرتے گزرتے یا تو اس کی محنت جواب دے جاتی ہے، یا پھر اس میں وہ چیز باقی نہیں رہتی، یا اللہ رب العالمین کی وہ بندہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دوسرے حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو عمل بندہ لگاتار کرے، اگر وہ عمل تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، ایک آدمی اس ایک عمل کو لگاتار کرے، چاہے عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس عمل کو آدمی لگاتار کرتا رہے۔ حضرات یہاں پر ہم ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، جو حسن خاتمہ یا اچھی موت ہے یہ صرف اہل ایمان کو نصیب ہونے والی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ایمان والوں کو تو اللہ رب العالمین پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں قبر کے سوالات اس کے آسان کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رہے، ایمان والوں سے مراد ہم جیسے ایمان والے نہیں ہیں جن کی عبادتیں موسموں کی طرح بدلتے رہتی ہیں۔
رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہماری عبادتیں واپس آ جاتی ہیں، اور رمضان کا مہینہ جاتے ہی ہماری عبادتیں دوبارہ چل جاتی ہیں۔ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی صبح شام اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزرتی ہے، جن کی نمازوں میں پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری، صلہ رحمی، اللہ رب العالمین کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ سب ان کی زندگی کا معمول ہوتا ہے۔ اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو نیکیوں کے کام میں اور زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حسن خاتمہ اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی یہ نصیب کرتا ہے جس پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، جس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اسے کچھ نوازنا چاہتا ہے تو یوفقہ لعمل صالح قبل الموت ثم یقبضہ، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور پھر اسی عمل پر اس بندے کا خاتمہ نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، ہمیشہ ہمیں سوء خاتمہ سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہنا چاہیے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا کہ ایک آدمی کا انتقال جس طرح ہوگا اسی طرح اللہ کو کل قیامت کے اٹھایا جائے گا۔ رب العالمین فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات، یعنی ایک بندے کا جس طرح انتقال ہوگا، جس طرح اس کا خاتمہ ہوگا، جس حالت میں خاتمہ ہوگا، اسی طرح اس بندے کو اٹھایا جائے گا۔ اگر بندے کا اچھا خاتمہ ہوا ہے، حسن خاتمہ ہوا ہے، تو اسے بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا کہ دیکھو اگر ایک حاجی ہے اور حج کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، پیارے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو اسے بیر اور پانی اور بیر کے پتوں کے ذریعے اسے غسل دیا جائے، اس کے احرام، کفن کی جگہ اس کے احرام اسے پہنا دیے جائیں، اور اس کا سر اور اس کے چہرہ کھلا رکھا جائے، اس کا چہرہ اور اس کا سر کھلا رکھا جائے جس طرح وہ احرام کی حالت میں تھا، اس لیے کل قیامت کے دن وہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے قبر سے۔ حضرات، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں حسن خاتمہ کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے حق میں موت لکھ رکھی ہے، ہم سب مانتے ہیں، سب ہم جانتے ہیں، لیکن کس کی موت کا وقت کب ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کس کی موت کا وقت کب ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ نہ کرے غفلت کی حالت میں ہماری موت آ جائے، نافرمانی کی حالت میں ہماری موت آ جائے اور سوء خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم موت آنے تک اللہ رب العالمین کی مسلسل عبادت کرتے رہو، اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے میرے بھائی۔ اسی طرح ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا ڈر ہونا چاہیے۔ میں ایسا کام کروں، میں لوگوں کے جب بیچ میں ہوں، لوگوں کے درمیان ہوں، تو میں بہت نیک بن کر رہ رہا ہوں، لیکن میری تنہائیاں گناہوں سے بھری پڑی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوگا تب نیک کاموں میں ہم آگے رہیں گے، ہم سے گناہ کم ہوں گے۔ اسی طرح موت کو کثرت سے یاد کرنا، کثرت سے آدمی موت کو یاد کرے، کثرت سے موت کو یاد کرے۔ اگر آدمی کثرت سے جب موت کو یاد کرے گا تو گناہوں سے بچا رہے گا، زیادہ اس کا وقت اللہ رب العالمین کی بندگی، اس کو خوشنودی کو حاصل کرنے میں لگے گا۔ اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی قبرستان کی زیارت کرے، قبرستان کی زیارت کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔